بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اے جانے نبی یا خدا غوث اعظم ہے کنہ تیرا مرتبہ غوث اعظم کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم ہماواں نو بھی نیڑے نہیں آن دیندے تیرے درد جو نے گدا غوث اعظم فضل ٹھوکراں کھاندہ چنگا نہیں لگدا تیرا ہو کے بدعت سرا غوث اعظم۔ ناظرین اکرام، حضور سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کی روشنی میں یہ خوبصورت پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج بھی ہم ایک خاص موضوع پہ گفتگو کریں گے اور اس پہ حضرت شیخ کے اقوال، آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اس لفظ کی حقیقت کو تصوف کے دائرے میں سمجھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے مسلمان۔ بہت اہم موضوع ہے، کہنے کو یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر پوری کائنات پنہاں ہے، اور یہ کس طرح سے ہے اور قرآن کریم میں اس کے حوالے سے کیا ارشادات الہی ہیں اور کس طرح سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور دیگر اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس لفظ کی حقیقت کو اور اس کے اندر چھپے ہوئے رموز و اسرار کو کس طرح سے جان سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم اور معتبر مہمان تشریف فرما ہیں، ہمارے آپ کے سب کے پسندیدہ اور ARYQ TV کے مستقل ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں دینی پروگراموں میں، جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا، اور حیات صحابہ آپ کا بہت خوبصورت پروگرام ہے جس سے ہمارے مستفید ہوتے ہیں، اور دیگر پروگراموں میں بھی آپ کی رہنمائی ہمیں حاصل رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے رمضان المبارک میں ان سے ہم رہنمائی لیتے رہے، بہت خوبصورت گفتگو ہوتی رہی، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ علیہ ساہو چک سیالکوٹ سے آپ ہمارے خاص طور پہ تشریف لائیں، آپ کے بھی بےحد شکر گزار ہیں۔ نوجوان ممتاز ثنا خاں اور مرحبا یا مصطفیٰ میں آپ نے ان کو اس بار بھی اور اس سے پہلے پروگراموں میں بھی دیکھا، جناب طارق مسعود قادری ساہیوال سے تشریف لائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج قادریوں کی بہار ہے ماشاءاللہ سیٹ کے اوپر، اور حضور غوث پاک کے ذکر کی انشاءاللہ چاشنی آج اور زیادہ اس میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو نکیریں حسنین کے نانا سے مجھے بھیک ملی ہے حسنین کے نانا
نوازا سلطان بھی رکھ دیتے ہیں کاسا میرے آگے رکھیں جو نکیرے جب محمد کا دیا واسطہ میں نے جب محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے جو نکیر کیا کہنے سلامت رہیں جیتے رہیں اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا حضرت موضوع ہمارا ہے مسلمان اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھیں اور خاص طور پہ سورہ فرقان کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں ارشاد فرمائیے حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا سبحان اللہ قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے کیا بات ہے سبحان اللہ تو غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد اس مجلس اور محفل میں شرکت کرنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے بے شک اور پھر قادری نوکری پیش کریں گے تو آپ کو بھی آج ہم قادری ہی کنسیڈر بسم کر اللہ لیتے ہیں بسم اللہ جی تو یہ جو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ایک صحیح معنوں میں کامل مومن مسلمان ایک انسان کیسے بن سکتا ہے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر بڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے ایک آئیڈیل مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے اور اسی کے تناظر میں جو آپ نے سوال کیا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا 19واں پارہ ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اللہ اکبر سبحان اللہ اتنی آیات میں پورا چارٹر ہے پورا ایک سانچہ ہے ایک کردار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں جو میرے بندے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا کہلواتے ہیں یا جن کو میں اپنا بندہ بنا لیتا ہوں تو پھر ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اللہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یہی اصل یہاں سے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا ان آیات کا وعباد الرحمن تو اب اس سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آگے میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ جو خوبیاں ہیں وہ جو صفات ہیں ظاہر ہے جس کے اندر وہ ہوں گی وہی رحمان کے بندے ہوں گے تو جن میں وہ نومینیٹ کر دیا نا چیزوں کو کلیریفائی کر دیا ہے بالکل اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب رحمان کے مقابلے میں پھر دوسری جو قوت ہے پھر وہ اس طرف کھڑے ہوں گے تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کیا بات والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما الی آخر الآیہ اس میں چارٹر اس حوالے سے ہے کہ عبادات کا بھی اور اخلاقیات کا بھی اور معاشرت کا بھی سبحان اللہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر
بیان کر دی گئی ہیں۔ تو مسلمانی جو ہے یہ ایک ہماگیریت ہے اس کے اندر، بالکل ہماگیریت، نام یہ بات صرف عبادات کا نام نہیں، ٹھیک، اور صرف انڈیویجول بندے کے اندر جو کوالٹیز ہوں، خوبیاں، ان کے اندر نہیں، ٹھیک، پورا معاشرہ تشکیل کرتا ہے معاشرہ اس سے۔ دوسروں کو آپ سے کیا نفع پہنچ رہا ہے۔ اب عبادات کے حوالے سے تو یہ بتایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ٹھیک، کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، اللہ اکبر، اور یہ سپیسیفک سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بارے میں یہ آیا کریمہ کہ آپ سر سجدے میں رکھتی تھی تو رات گزر جاتی تھی، آپ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والے وہ بھی ہیں ٹھیک، جن کی رات سجدے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی کرسچن اس کے نیبر تھے، تو وہ رات کو دیکھتا تھا کہ چھت پر ایک کھجور کا خشک تنا ہے، بے حس و حرکت کھڑا رہتا ہے، تو ایک دن صبح اٹھا تو وہ نظر نہیں آیا، کسی سے پوچھا وہ تنا کدھر گیا، انہوں نے کہا وہ کھجور کا تنا نہیں تھا، وہ وقت کا امام تھا جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہے عبادت کے حوالے سے، چونکہ ہمارا ٹائم مختصر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پرسنل اس کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ تکبر سے کوسوں دور ہو، وہ نرمی سے، عاجزی سے، انکساری سے زمین پر چلے، اور اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، وہ جھگڑالو نہ ہو، بہت امپورٹنٹ بات، جھگڑالو نہ ہو، یعنی رسہ کشی نہ کرے، بات پہ جو ہے نا وہ الجھ نہ جائے۔ یہ یہاں جاہل سے مراد وہ ہے کہ جو نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اس پر ٹائم ضائع نہ کریں، ٹھیک، آپ اپنی بامقصد زندگی کی طرف چلے جائیں۔ اور آخری بات یہ کہہ کے پھر میں سام آف کرتا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی حد سے کم خرچ کرتے ہیں، واہ، یعنی نہ کنجوسی کرتے ہیں، تکتیر کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے درمیان میں ہے اعتدال کی راہ، تو وہ ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور خاص طور پر رائے خدا میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا، اس میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، واہ، اسراف میں خیر نہیں ہوتا، تو آگے اسی طرح کا صوفی اللہ کا بندہ نیک تھا، اس نے کہا لا اسراف فی الخیر، کیا بات، خیر میں جتنا بھی لگایا جائے اس میں اسراف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو ہمیں اس سورہ کا مطالعہ، یہاں تو ہم نے ایک اشارہ دے دیا، ہنٹس دے دیے، ٹھیک، لوگوں کے ایک رہنمائی دے دی، ہمیں قرآن کھولنا چاہیے گھر میں، ان آیات کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، جس طرح ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ قرآن کا آئینہ ہے، اس کی روشنی میں اپنے کردار کو بھی پرفیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی ہے، اور یہ موضوع اتنا بڑا ہے، اگر ہم صرف ان آیات کی روشنی میں ہی، سورہ فرقان کی روشنی میں ہی مسلمان کے خد و خال کا، اس کے پیکر کا، اس کی ذمہ داریوں کا احساس کرنے لگیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یقیناً بہت سا وقت چاہیے۔ بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کو اور بہت اہم موضوع ہے، آج بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ نے بہت جامعیت کے ساتھ مختصر انداز میں اس کے تمام پہلوؤں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا، اور اس میں جو بات سامنے آتی ہے کہ بطور مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت خواہشات نفس جو ہیں یہ آڑے آتی ہیں انسان کی تربیت میں، اس کے ظاہری معاملات میں، اس کی معاشرت میں اور روحانیت میں، اور تمام تر جتنے بھی عوامل ہیں جو انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ خاص طور پہ جڑے ہوئے ہیں، ان میں خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر اپنا قائم کرنا بہت مشکل ہے، اس کے اوپر اپنا قدم رکھنا۔ حضرت شیخ کے قول میں پیش کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا نفس مطمئن اور اس کی خواہش مغلوب اور اس کی طبیعت کا جوش بجھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا شیطان مقید رہتا ہے۔ 4 پہلو آپ نے اس میں بیان فرمائے۔
ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است۔ سبحان آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ نے یہ ربائی تحریر فرمائی تھی، اور حضور سیدی قندیل نورانی ہمارا حصہ ڈال دیا آپ نے۔ غوث سمدانی الحسنی والحسینی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ مفتی صاحب قبلہ ارشادات فرما رہے تھے، آپ نے جو ہے انسان کی تعمیر پر جتنا زور دیا ہے اپنی تعلیمات کے اندر، اور آپ کی جتنی تصانیف ہیں اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ نے تعمیر انسانیت پر بہت زور دیا ہے، اور وہ آپ کی سیرت طیبہ میں بھی یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور آپ نے ساری زندگی جو معاملات تھے آپ کے بچپن سے لے کر وہ نفس کو کنٹرول کرنے پہ ہیں، ٹھیک۔ بلکہ آپ کی پیدائش کو اگر دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن یہ آپ کی جو ہے وہ اعزاز ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے، اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے اور سارا دن روزہ سے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم بھی تھا، اور خواہشات نفس پہ کنٹرول کا جو عملی نمونہ آپ کی حیات طیبہ میں پہلے دن سے ڈال دیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ وہی آپ نے اپنے مریدین، متوسلین، محبین، نام لیوا لوگوں کو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیشہ خواہشات نفس کو کنٹرول کیا جائے، اور خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عام انسان کو ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ متقی پارسا بنا دیتا ہے۔ اور پھر جماعت صوفیہ کے اندر تو اس بات پر اس پر کنٹرول کرنا بڑا لازم ہے، اور حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب آپ کے پاس بغداد شریف میں آپ آئے تھے تو آپ کے پاس پیسے چونکہ ختم ہو چکے تھے تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو جب آپ دریا کے کنارے آپ منڈی کے میں جاتے تو وہاں جو گھاس ہوتی یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو وہاں آپ دیکھتے کہ دوسرے لوگ بھی فاقہ کش ہیں، آپ اس کو اٹھانے سے گریز فرما لیتے اور ہاتھ کھینچ لیتے اس امر پر کہ اگر میں نے یہ اٹھا لیا تو دوسرے جو بھوکے یہاں پھر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ تو اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کیا اور اپنے جو ہے تقوی میں فرق نہیں آنے دیا اور ان کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حالت کیا ہوئی کہ جب ایک شخص آیا، وہ بیٹھا ہے، روٹی کھا رہا ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، آپ کئی دنوں سے فاقہ سے ہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، آپ اس کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن اب اس کا جو کیفیت تھی وہ نفسانی کیفیت جو تھی، جو خواہشات نفس تھا وہ اس وقت بھڑک رہا تھا، لیکن وہ عام شخص ہوتا تو پھر تھا نا، یہ جناب عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں جیلان سے آیا ہوں، تو آپ یہاں حضرت شیخ سیدنا عبداللہ سومعی کے نواسے عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ اچھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ میں ہی تو ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب وہاں سے چلا تھا جیلان سے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، تو میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، وہ مجھ سے ختم ہو گئے، تو یہ کھانا بھی انہی پیسوں کا ہے۔ یعنی یہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کا جو اللہ نے آپ کو ثمر بارگی عطا فرمائی کہ پھر اپنے گھر کا ہی کھانا آپ نے نوالا لیا اور خواہشات نفس کو کنٹرول کیے رکھا، شیطان بھی مقید رہا، اور یہاں تک احسار فرمایا کہ دوسرے بھوکے جو کھائیں گے میں ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور خود فاقہ کشی سے گزارا کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قبلہ مفتی صاحب، صوفیاء کے اقوال میں، ان کی تعلیمات میں، ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ علم و بس کریں ہو یار اور اکو الف تیرے درکار۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ حضرت شیخ کے جو اقوال ہیں اس میں بھی ایک قول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کب تک تو علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا، تو علم کے دفتر کو لپیٹ دے، پھر عمل کے دفتر کھولنے میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہو جا، ورنہ تجھے فلاح نہ ملے گی۔ تو یہ علم کے دفتر کو لپیٹنے سے اور علم و بس کری ہو یار سے کیا مراد ہے؟ جی، اس میں یہ جو آپ نے قول مبارک سنایا ہے اس کے اندر تقریباً یہ بات واضح ہو گئی۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا کب تک علم پڑھے گا اور عمل سے بھاگتا رہے گا۔ ٹھیک، تو ایسا علم جس کے ساتھ عمل کی روحانیت، عمل کی تاثیر، عمل کا نور نہ ہو، سبحان اللہ، تو وہ علم بھی بے نور ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس کا بھی فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جتنا بھی
ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں اسی طرح کے ایک اور قول ملتا ہے کہ نہ علمہ وچ فساد سانو تے نہ لمبے پینڈے پا سانو، کوئی یار دی گل سنا سن. تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرور صاحب جب بھی دعا مانگی نا تو علم نافع کی دعا مانگی اور ساتھ ہی عمل مقبول کی دعا مانگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو نفع بخش نہ ہو. اب وہ کون سا علم ہے جو نفع بخش نہ ہو کہ علم ہی پڑھتا رہے؟ وگرنہ غوث اعظم جیسی ہستی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ علم کا دفتر لپیٹ دے جنہوں نے اپنی کتبیت کی بنیاد ہی علم پر رکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں علم پڑھتا رہا علم پڑھتا رہا علم پڑھتا رہا. اس علم کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام کتبیت عطا فرما دیا. اور آپ کا علم پڑھنے کا کم و بیش کا کوئی جو عرصہ ہے نا وہ کوئی 40 سال کا عرصہ ہے، اللہ اکبر. بچپن سے لے کر اس عمر تک آپ علم پڑھتے رہیں. لیکن اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، یعنی علم بجائے خود بھی ایک عمل ہے، اس کا بھی ثواب ہے. ٹھیک. لیکن جب علم کے ساتھ عمل متصل ہوتا ہے تو پھر اس علم کو معراج نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان. کیونکہ مقصدیت علم جو ہے وہ عمل وہ عمل ہے. اگر عمل نہیں کیا تو پھر وہ اس کا مقصد فوت ہو گیا. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زاہد، بڑے فقیہ اور سبحان اللہ صوفی منش مزاج. تو سرکار نے ایک دفعہ ان کو فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعہ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ اللہ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعہ. واہ واہ واہ. فرمایا ابو ذر اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. اور اگر تو اس حال میں صبح کرے کہ تو دین کا ایک پورا چیپٹر، پورا لیسن، پوری بات کمپلیٹ اس کو سیکھ لے تو یہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. اس میں لفظ یہ ہے سبحان اللہ جو میں سنانا چاہ رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ. علم کا ایک باب تو نے سیکھ لی، عمل کیا یا عمل نہیں کیا. اب اس کا مطلب یہ حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جو ہم سمجھے اپنی کوتاہ فہمی کے باوجود. سرکار نے فرمایا بھئی علم پڑھنے کا اجر الگ سے ہے، لیکن جب علم کے ساتھ عمل کیا جائے تو پھر اس کا اجر صرف دگنا نہیں 4 گنا ہو جاتا ہے اور وہ مقصدیت حاصل ہو جاتی ہے. تو حضور غوث پاک کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کثیر علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ بے نتیجہ رہتا ہے، اور کم علم ہو لیکن عمل کی توفیق مل جائے تو وہ بندے کو منزل مقصود اور منزل مراد تک پہنچا دے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک لوگوں کے ذکر کی تاثیر بھی ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ اس ماحول میں اس ذکر میں بندہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور دلوں کو ایک جلاب اطمینان بلا شبہ حاصل ہوتا ہے. حضرت مقصد حیات بطور مسلمان جب ہم بات کرتے ہیں ایک مسلمان کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کی، تو اس کے بعد اس کے اوپر مقصد حیات کا ایک پورا نظام ہے جو اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جو اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. حضرت شیخ کا قول اور اس کی روشنی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جس کسی کا اسلام مستحسن و محقق ہو جاتا ہے وہ فائدہ کی چیزوں پر راغب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کر جاتا ہے. ارشاد فرمائیے. جی بالکل حضور. شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ انسان جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کی غلامی میں آ چکا ہے، دین اسلام کا پیروکار ہے، اور اب وہ اس کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ ایک ہی ہستی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اس کے لیے لازم کیا ہے کہ کیا وہ دنیا کے معاملات میں الجھا رہے، مشاغل جو غیریہ کو اپنائی رکھے، یا پھر
وہ سرکار کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک انسان کے لیے ایک چیز لازم قرار دی گئی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سبحان اللہ سبحان یعنی انسان کو جو ہے مہد سے لے کر لحد تک ایک دستور حیات دیا گیا ہے، اور اس میں اس طرف زور دیا گیا ہے کہ تیری زندگی، تیری حیات لوگوں کے لیے نافع بن جائے، اور تیرا جو عمل ہے وہ نافع عمل ہو۔ اور خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور کن لوگوں کا جو عمل ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو دین کی طرف راغب رہتے ہیں۔ ٹھیک، لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھنے سے بھی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں، اور ان کی حیات جو ہے، ان کی زندگی جو ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے کردار سے، ان کے افعال سے، ان کی گفتار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کے لیے خیر ہی خیر رہے، اور اس شخص کی اپنے لیے، اپنے گھر کی چار دیواری سے لے کر پھر پوری دنیا میں جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہو، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ اس کا وجود خیر کا وجود بن کے پھرے۔ اور حضور شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تیری حیات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور تیرا دین ایسا دین ہو، اور تیرا جو ہے عمل، تیرا قول، تیری گفتار، تیری رفتار اور تیرے افکار وہ ایسے ہوں کہ تو خود بھی مکمل مسلمان ہو، سبحان اللہ، اور تیرے اندر سے تجھے دیکھنے والے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیا کہیں، تجھے بتانا نہ پڑے میں کون ہوں، اور تیری زبان سے بھی وہی جو ہے کلمات خیر جاری رہیں، سبحان اللہ، تیرے کردار میں بھی وہی خوشبو بسی رہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بریک کا وقت ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے آخری حصے میں مسلمان جب دائرہ اسلام میں جو شخص داخل ہو جاتا ہے اور اس کی منزل تقرب الہی ہے، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سے اسرار و رموز ہیں جن کے ذریعے وہ اس انتہا کو پا سکتا ہے جو اس کا مقصود و منتہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ مسلمان آج ہمارا موضوع ہے، اس کی ذمہ داریاں اور اس کے حدود و قیود اور اس کی خوبیاں، اور وہ کس طرح سے تقرب الہی کی منزل کو پا سکتا ہے جو اس کا مقصود و منتہا ہے۔ یہ ہمارا اسی پہ ہم انشاءاللہ اپنے دونوں مہمانوں سے اس حصے میں بات کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ تقوی، روحانیت، تصوف، اور پھر اس کی انتہا جو ہے وہ رضا الہی کا حصول، تقرب الہی کا۔ حضرت شیخ کا قول کہ جب مسلمان کو اللہ اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو وہ دنیا و مافیہا اور تمام اسباب و شہوات کو رخصت کر دیتا ہے، وہ تمام تر جو نفسانی علائشیں ہیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ تقرب الہی کی منزل کو پانے کے بعد کس طرح یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کا دیکھیں نا جی کہ پریکٹیکل تو ہم نے سمجھنا ہو تو انہی ہستیوں کو دیکھیں۔ بے شک بے شک، حضور غوث العظم ہوں، سیدی داتا گنج بخش ہوں، غریب نواز ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، تاجدار گولڑا ہوں، یہ جتنی ہستیاں سبحان ہیں اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں کہ ایک تو ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کا نفس ہمیشہ مطمئن رہا، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اور کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے کائنات کی ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ کبھی انہوں نے اپنی خواہش نفس کو غالب نہیں آنے دیا، ہمیشہ اسے کچل کے رکھا ہے، اور یہ چونکہ نفس ہمارا دشمن ہے بدترین، جو اندر بیٹھا ہے بندے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت بغاوت پہ اکساتا رہتا ہے، تو اس کی گردن پہ قدم رکھنا اصل یہی تو چیز ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے منزل کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے نظام کے تابع نہ کر دے، میرے دین کے تابع نہ کرے، میری شریعت، میرے فرامین کے تابع نہ کرے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جی میرا دل نہیں مانتا، یا میرا دل اس چیز کو چاہ رہا ہے۔ بھئی جو شریعت کا ڈیکرم ہے، جو پروٹوکول ہے، جو شریعت طے ہو گئی، اسٹیبلش ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، تو اب جب کلمہ پڑھا ہے تو اسے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اگر آپ کا مزاج مرضی نہیں چلے گی، اور یہ جو تھا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد اور یہ قول، تو آپ نے اس تناظر میں کہا ہے کہ جس کو یہ مقربیت کی منزل مل جاتی ہے نا، تو اس کا نفس تو پھر نفس امارہ رہتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ وہ تو نفس امارہ، پھر نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ پھر اس نفس میں دنیا و ما فیہا کی خواہش تو دور کی بات ہے، جنت کی خواہش بھی نکل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار یہ بتایا کہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، اگر یہ تیری رابعہ تیری عبادت تیرے جہنم کے ڈر سے کرتی ہے تو پھر مجھے ضرور اس میں ڈالنا، اللہ اکبر۔ اور اگر جنت کے لالچ میں کرتی ہے تو مجھے اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا، اور اگر فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہے اور تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے کرتی ہے تو پھر روز محشر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ کیا بات۔ تو یہ مقربیت کی منزل جس کو مل جائے، پھر اس کے دل دماغ روح کے اندر صرف وہی ہوتا ہے، اسی کو ہو کہتے ہیں، کیا بات۔ اللہ جو کہتے ہیں نا، تو وہ یہ پھر وہی ہو جاتا ہے بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، یہ تقرب الہی کی منزل تک پہنچنا اور پھر ان تمام تر علائشوں سے پاک ہو جانا، یہ منزل ہے مسلمان کی، اور ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل سرور بھائی، سب سے بڑی جو منزل ہے وہ تقرب الہی ہے، اور اسی کے حصول کے لیے ہمارے اولیاء اللہ نے جو سفر کیا اور اپنی ساری زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے مصداق بن کر گزاری، اور ان کے لیل و نہار تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کے مطابق گزرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثمر بارگی لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کی صورت میں عطا فرمائی، تو وہ ان کا ایک ہی ماٹو تھا، ایک ہی منزل تھی، ایک ہی مقصد تھا کہ تقرب الہی، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے سر رات مسلوں پہ رہنا، اور سر رات جو ہے جبینیں جو ہے مسلوں سے مزین رہیں اور سجدوں سے سرشار رہیں، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ اگر کسی کی بات سنی تو وہ بھی تقرب اللہ کے لیے، کسی سے کلام کیا وہ بھی تقرب اللہ کے لیے، کسی کی دل جوئی کی وہ بھی تقرب اللہ کے لیے، کسی کی خدمت کی، کسی سے مسکرائے، کسی کو اپنا برا بلا بھی کہا، اگر جھٹکا بھی دیا، تو صرف یہ کی امر تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی ساری زندگی اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے چلنا، اسے ہی ولی کامل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرف جو ہے اولیاء کے سردار حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرماتے ہیں کہ تقرب اللہ ہی انسان کی منزل مقصود ہے، اور اسی کی طرف مسلمان کامل ہی وہ ہے جو تقرب اللہ کے حصول کے لیے اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور جناب طارق مسعود قادری آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، بہت اہم موضوع تھا آج، اور اس پہ ہمارے مہمانوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور ایک عجیب سرشاری تھی اس ساری گفتگو کے دوران، اس سارے پروگرام کے دوران۔ مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر وہ کس طرح سے اپنے مقصد حیات کو سمجھ سکتا ہے، کس طرح سے اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہے، انفرادی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہے، اور کس طرح سے اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول کر کے تقرب الہی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں ہم نے اپنے مہمانوں کی گفتگو کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور آج قادریوں کی بہار ہے، میں بھی اسی سائے میں آج بیٹھا رہا اور بہت لطف آیا آج ساری گفتگو کا۔ تو دعائیں لینے کے لیے ایک بزرگوں سے ہم وظیفہ سنتے آ رہے ہیں، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تو اس پہ کچھ اشعار ہیں کہ ہماری ہو نگہبانی بحق شاہ جیلانی، ماشاءاللہ، ہماری ہو نگہبانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ کیا بات ہے جناب، میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے، میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے، ہر ایک مشکل میں آسانی بحق شاہ جیلانی، ہر ایک مشکل میں آسانی بحق شاہ جیلانی، زمانہ دیکھ کر
حیران ہے ہم لوگ کرتے ہیں، زمانہ دیکھ کر حیران ہے ہم لوگ کرتے ہیں، گدائی میں بھی سلطانی واہ واہ، بحق شاہ جیلانی، وسیلہ بھی ضروری ہے جبھی سرور یہ کہتے ہیں، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ منقبت شامل کرتے ہیں پروگرام میں جناب طارق مسعود قادری۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اے جانے نبی خدا غوث اعظم میں جانے نبی خدا غوث اعظم ہے، کتنا تیرا مرتبہ غوث اعظم میں جانے نبی خدا غوث اعظم، تیرا نام دکھاتے درداں دادارو، تیرا نام دکھاتے درداں دادارو، تیرا نام دکھاتے درداں دادارو، تیرا در ہے دارو شفا غوث اعظم میں جانے نبی خدا غوث اعظم، اللہ حشر دے دہاڑے میری سار لینا، حشر دے دہاڑے میری سار لینا، پکارا میں جس وقت یا غوث اعظم، فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، تیرا ہو کے مدحت سرا غوث اعظم،